ساری باتیں علامہ اقبال کر کے گئے ہوئے ہیں، اشاروں میں کی ہیں، کنایوں میں کی ہیں، لیکن یہ کہ انہی باتوں کو بعد میں دوسرے بزرگوں ہمارے انہوں نے کھولا ہے. اور یہ یعنی اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس وقت اگر مسلمانوں کی اقوام متحدہ کے طرز پر ایک یونین ہی بن جائے تو بہت بڑی بات ہوگی. اور اب OIC اچھا اب ایک چیز رہ گئی ہے اس میں، اور وہ چیز رہ گئی ہے قانون سازی کا معاملہ. قانون سازی ہمارے ہاں جتنی بھی ہوئی ہے نا، دیکھیں ایک اصل جو ہماری قانون سازی ہوئی ہے، جو بائنڈنگ ہے، وہ دور صحابہ میں ہوئی ہے، جب خلافت راشدہ موجود تھی، جب امت ایک وحدت کے طور پر تھی. اس وقت کے جو فیصلے وہ بائنڈنگ ہے ساری امت کے لیے، کیونکہ وہ مجمع علیہ ہے. پھر امت پھٹ گئی. اگر ایک گروہ نے اس فیصلے کو اختیار کیا تو دوسرے نے نہیں کیا. پھر امت میں مکاتب فکر بن گئے، یہ حنفی ہیں، یہ مالکی ہیں، یہ شافعی ہیں، حنبلی ہیں، ان میں اپنی اپنی آراء آئی ہیں. اچھا ان میں سے اگر کسی کو یہ آفر کی گئی کہ کسی بادشاہ نے آفر کی کہ ہم آپ کی آراء پر مبنی جو بھی تھاٹ ہے اس کو نافذ کر دیں، انہوں نے کہا نو، یہ ہماری ذاتی سوچ ہے، یہ امت کی سوچ نہیں ہے. یہ چیزیں آج ہمیں نہیں معلوم، لیکن جو ان اسکول آف تھاٹس کے بانی ہیں ان کی سوچ یہ تھی کہ یہ ہماری ایک ذاتی اوپینین ہے. ٹھیک ہے، اس کو کچھ لوگوں نے قبول کر لیا، ساری امت نے ابھی قبول نہیں کیا ہے. اس چیز کو سامنے رکھیں تو اب آپ سوچیں کہ جو تقاضا ہے قانون سازی کا یا اجتہاد، جسے ہم اپنی ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں، جسے ہم اجتہاد کہتے ہیں، اسی کو جدید زبان میں کیا کہتے ہیں؟ قانون سازی. تو یہ جو قانون سازی یا اجتہاد ہے، یہ کسی فرد کا اختیار تو ہے کہ وہ کرے، لیکن نافذ العمل کس کا اجتہاد ہوگا؟ جو امت جسے قبولیت دے گی. تو امت کی قبولیت دینے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ یا تو وہ جو بھی کسی نے اجتہاد، مطلب امام ابو حنیفہ نے جو دلائل دیے ہیں فرض کریں رفع یدین کو چھوڑنے کے، اب وہ سارے عوام کے پاس پہنچا دیے جائیں، کہا جی آپ پڑھ کر فیصلہ کریں، ووٹ دیں، ریفرنڈم کریں رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو اب یہ وہ چیز ہے کہ یہ عوام کے بس سے باہر کی بات ہے. یہ تو ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ کیا حدیث ہے، اس کا کیا جو ہے نا وہ گراؤنڈ ہے، یہ چھانٹ نہیں سکتے وہ. اس کے لیے کوئی فورم درکار ہوگا. علامہ اقبال کی رائے یہ تھی کہ وہ فورم آج کے زمانے میں جو ہوگا وہ فورم ہوگا پارلیمنٹ کا فورم. دنیا میں دیکھیں قانون سازی کہاں ہوتی ہے؟ پارلیمنٹ میں ہوتی ہے. اور وہ جو قانون سازی ہوتی ہے وہ کس کی، یعنی کہا کیا جاتا ہے کس کی ول کے مطابق ہوتی ہے؟ عوام کی ول کے مطابق ہوتی ہے. ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ قانون سازی کا جگہ وہی رکھ لیں، اور ول کس کی رکھنی ہوگی؟ اللہ کی. اتنا سارا فرق کرنا پڑے گا. No legislation can be done repugnant to the Quran and the Sunnah. بس اتنی سارے ایک بات اس میں شامل کر لیں، باقی فورم وہی قانون سازی کا رہے گا. وہاں جا کے حنفی بھی دلائل دیں گے، مالکی بھی دیں گے، حنبلی بھی دیں گے، شافعی بھی دیں گے، سب اپنے اپنے دلائل دیں گے. ان کی حیثیت ایک مثال کی ہوگی، ایک ہماری جو ہے نا نظائر کی ہوگی. ان کی حیثیت ایک قانون کی نہیں ہوگی. قانون وہ بنے گا جو پارلیمنٹ بنائے گی. ایک مسئلہ رہ گیا، وہ بھی میں بیان کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ کسی ملک میں کون سی فقہ نافذ ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس میں ایک بات سمجھ لیں، آج دنیا نے انسانی زندگی کو دو گوشوں میں تقسیم کر دیا ہے. ایک جسے ریلیجس فیلڈ کہتے ہیں، ایک جسے سیکولر فیلڈ کہتے ہیں. ریلیجس فیلڈ میں انسان کا عقیدہ آتا ہے، اس کی جو کچھ رسومات جو عبودیت کی ہوتی ہیں، یعنی جس کو آپ مانتے ہیں اس کو پوجنے کا طریقہ کیا ہے آپ کا. کچھ ہوتی ہیں سوشل کسٹمز ہوتی ہیں، پیدائش کا طریقہ، نکاح، طلاق اور فوتیدگی کے مسائل. یہ چیزیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ جی یہ ایک فرد کے ذات سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں ریاست مداخلت نہیں کرتی. سیاسی نظام، سماجی نظام، معاشی نظام، یہ ریاست کے امور ہیں. یہ سیکولر فیلڈ کہلاتی ہے کہ اس میں مذہب کا دخل نہیں ہوگا، اس میں ریاست اجتماعی فیصلے اپنی پبلک ول سے کرے گی. اب آ جائیں ہم کیا کریں گے. ہم یہ کریں گے کہ جو ریلیجس فیلڈ ہے وہاں جس کی جو فقہ ہے اس کی فقہ اس کے اوپر حاکم ہوگی، ریاست اس میں مداخلت نہیں کرے گی. ٹھیک ہے نا. کوئی اہل حدیث ہے، اہل حدیث رہے، اس کو ریاست چھیڑے گی نہیں. اس کے نماز پڑھنے کے طریقوں کو ریاست زبردستی دوسرا طریقہ اسے نہیں. وہ 8 تراویح 20 تراویح یہ ان کا اپنا مسلک ہے. ٹھیک ہے، یہی حنفیوں کے ساتھ، یہی مالکیوں کے ساتھ، حنبلیوں کے ساتھ، شیعوں کے ساتھ، سب کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. جو ریلیجس فیلڈ ہے دنیا میں معروف، جو ریلیجس فیلڈ ہے اس کے اندر اسلامی ریاست مداخلت نہیں کرے گی. آپ اپنی فقہ کے مطابق اپنی مسجدوں میں عمل درآمد کریں، لڑنے کی اجازت نہیں ہوگی.
ایک دوسرے پر جو ہے نا وہ تنقید کرنے کی اور دوسرے کی پرپھپتیاں چست کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اپنے مسلک پر عیاشی سے عمل کرو. ٹھیک ہے. نکاح طلاق کے معاملات بھی آپ کے اپنے اختیار میں ہوں گے. وہ آپ ہر ایک مسلک کا اپنا بورڈ ہو جس کا فیصلہ جو ہے نا وہ اس مسلک کے لوگوں کے لیے بائنڈنگ ہو. رہ گیا مسئلہ سیاسی سماجی معاشی سیاسی نظام کا. یہاں کسی مسلک کا کوئی دخل نہیں ہوگا. جتنے بھی مسالک یا مکاتب فکر یا اسکول آف تھاٹ یا مذاہب اربع ان کی حیثیت نے ظاہر کی ہوگی. فیصلہ پارلیمنٹ کا نافذ العمل ہوگا. تو میں نے وہ تمام بحثیں جو بعد میں پیدا ہوئی تھی ان کو گئیوں کے ساتھ جوڑ کر آپ کے سامنے اب مکمل کر لیا ہے. تو یہ وہ اصل میں اس کا قرض تھا. یہ ہمارے ہاں جو لوگ پہلے ہل کھیتوں میں چلاتے تھے نا, پتہ ہے پاڑا رہ جاتا تھا, پاڑا تو پاڑا نکالا جاتا تھا. تو وہ میں نے کل کا پاڑا آج نکال لیا ہے. اچھا جی, اب